کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، پھر جو اکٹھے کرتے ہیں کہ اس سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، خاون سے نہیں ہوتی کبوتر سے ہو جائے نہیں، پھر جو لے جانے کی کوئی کبوتر پکڑ کے لے جاؤ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کیا کریں، کیا کہہ سکتے ہیں بتائیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ کے پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی یورپ کنٹری کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں ایک پیر صاحب ہیں، ایک مقام ہے، وہاں پر مرد کے آلہ تناسل لکڑی کے بنے ہوئے بکتے ہیں، وہ لوگ لے آتے ہیں، عورت پھیرتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ للیاں والا پیر، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو۔ اس سے لوگوں کو پھر ملتا بھی یہی ہے نا۔ ایک تو ایک شاہ جی نے لکھا، ایک واقعہ تھا سکھر کا، آپ نے پل شاید دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے، وہ دو حصے ہیں، ایک حصے کے بعد تھوڑا سا پھر وہ ٹھیک جگہ، پھر آگے پھر پل ہے، اسی درمیانی جگہ پر ایک فقیر بیٹھے رہتے تھے، داڑھی بھی اتنی بڑی تھی لیکن بیٹھا ننگا رہتا، الف ننگا، اور مرد اور عورتیں آ کے جناب چوم رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں، اور کوئی ہاتھ باندھ کے بچہ نہیں ہوتا وہ بال توڑ کے دے دیتا۔ شاہ جی کو غصہ آیا، وہ گئے اور نے کہا بدبخت، ایک تو تم ننگے بیٹھے ہو، ننگے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، اور دوسرا یہ گندا بال۔ اور نے کہا شاہ جی جاؤ اپنا کام کرو، جو خدا کو چھوڑ کے میرے پاس ہیں ان کو یہ نہ دوں تو کیا دوں؟ انہوں نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں، جو خدا کا دروازہ چھوڑ کے مجھ سے بچہ لینے کے لیے آتے میرے پاس پھر یہی کچھ ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بندے نے بات تو بڑی پتے کی بعض لوگ ہوتے ہیں، اللہ عالم اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ شاہ جی ہیں، مطلب میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی علم ہو گیا۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، وظیفوں سے اولاد اگر ہوتی تو شادی کی پھر کیا ضرورت ہے؟ وظیفہ پڑھ لیتے بچہ اوپر سے گر جاتا۔ اللہ کے بندے اپنا علاج کراؤ، چیک اپ کراؤ، خامد میں نقص ہے، بیوی میں نقص ہے، علاج بھی کراؤ، پھر دعا بھی مانگو۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہندوستان کا ایک طالب ہوں، میں نے آپ کے لیے اور آپ کی بیوی جو بیمار ہیں ان کے لیے اور سب کے لیے دعا کی، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا، ایک تو وہ دعا جلدی منظور ہوتی ہے اور دوسرا اس کا کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا عن ظہر الغیب، یعنی جو بھائی اپنے دوست کی عدم موجودگی میں اس کو علم بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اس پہ بھی رحمت فرماتی ہے اور مانگنے والے پر بھی رحمت فرماتی ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں کے اقوال میں ایک دعا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ یہ ہر نماز کے بعد مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہم ارحم امت محمد، یاد رکھ لو، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چونکہ حضور کی ساری امت کے لیے دعا ہے، اور امت کے اندر تو ماشاءاللہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما کے ولی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب کیا مشکل ہے، یعنی 2 منٹ بھی نہیں لگتے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ، اللہم اغفر امت محمد، اللہم استر امت محمد،
اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ایک بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو میری بہن، میری بیٹی سورۃ الرحمن اول آخر دروشی پڑھ کے 3 دفعہ۔ اچھا پھر یہ بات لوگ کہتے ہیں او جی آپ نے بتایا تھا، میں نے 21 دن پڑھا ہے، ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، انبیاء کی دعا بھی 80 سال خدا نے نہیں سنی، تو آپ یا میں کون ہیں؟ ہمارا کام ہے مانگتے رہو۔ چلو فرض مواد تمہاری شادی نہیں ہوئی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھنے کا ثواب تو تمہیں روز ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس میں کون سا تمہارا نقصان ہو رہا؟ ایک اور پھر دعا اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ یقین کامل نہیں ہوتا، آدمی متذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے شادی یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ عورت غسل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہیں وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں جی کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بناؤ۔ حج کے دوران میں کتنے غسل کریں؟ ایک جب احرام باندھیں، ایک مینا میں، ایک عرفات میں۔